دوسری چیز، ہمیں عید کے دن کیا کرنا ہے؟ عید کے بہت سارے اعمال ہیں، لیکن مجھے بیان کرنی ہے ایک چیز، وہ یہ ہے مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، صبح جلدی اٹھنا، یہ ساری چیزوں تو ہے عید کے اعمال میں سے، لیکن عید کے دن یا عید کے دن سے پہلے جو کام کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا وہ ہے صدقہ فطر۔ عید کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے جاوے۔ اب صدقہ فطر کیوں ادا کرنا ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ روزے کے اندر میں ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ انسان بڑے گناہ تو رمضان میں نہیں کرتا، شراب نہیں پیے گا، جوا نہیں کھیلے گا، چوری نہیں کرے گا، تو بڑے گناہ تو انسان رمضان کے اندر میں نہیں کرتا ہے، لیکن بعض چھوٹے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ کمی کوتاہی جو رمضان کے اندر میں ہوئی ہے، تو صدقہ فطر دینے کی برکت سے اس کمی کوتاہی کی تلافی کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ صدقہ فطر نکالنے کی یہ ہے کہ اگر ہم صدقہ فطر نکالیں گے تو جو غریب مسلمان ہے وہ بھی عید کے دن عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے اور شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ شریعت ہمیں چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، شریعت ہمیں غریبوں کو اور محتاجوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو بھولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور صدقہ فطر نکالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی موت ایمان کے اوپر آتی ہے، سکرات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں، موت کی سختی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اور صدقہ فطر نکالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، اور اگر نہ ادا کیا ہو تو عید کی نماز کے بعد بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ یہ اس لیے کہا میں نے، صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد ایک غریب مسلمان، نادار مسلمان کی مدد کرنا، جس کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی۔ ابھی فجر کی نماز کے بعد ہم گئے، 4 چھوٹے چھوٹے بچوں نالی کے اندر میں گرے ہوئے تھے۔ بڑی خوشی ہوئی۔ خوشی اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ اندر میں گرے ہیں بچے، خوشی اس لیے ہوئی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں نے مل کر کے فکر کی کہ ان کو کس طریقے سے نکالا جائے۔ حالانکہ وہ تو گندی نالی میں پڑے ہیں، کتا وہ خود کیا اس کے لال ناپاک ہے، اور وہ خود گندی نالی کے اندر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنے حضرات ایسے وہاں پر کھڑے تھے جنہوں نے یہ فکر ظاہر کی کہ ان معصوم اور چھوٹے سے بے زبان جانور کو کس طریقے سے اس نالی سے باہر نکالا جائے۔ بیچارہ مصیبت میں ہے، پریشانی کے اندر میں، بہت خوشی الحمدللہ۔ جس طریقے سے ہم نے ان پریشان حال جانوروں کی مصیبت کے اندر میں مدد کی ہے، تو جانور کے مقابلے میں انسان تو بدرجہ افضل ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔
اگر اسی طریقے سے اگر ہم کسی نادار مسلمان کی یا مصیبت زدہ مسلمان کی تکلیف کو دور کریں گے، اس کی پریشانی کو دور کریں گے، اسے مصیبت سے نکالنے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، واللہ کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی جو بدلہ عنایت فرمائیں گے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کام کیا جائے۔ اس لیے فرمایا ایک فاحشہ عورت کی بخشش اللہ نے کر دی ایک جانور کے اوپر رحم کرنے سے۔ اگر انسان کے اوپر رحم کرے گا، اس کی ضروریات کو پوری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کریں گے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پوری کرتا ہے، ایک حاجت صرف، جو مسلمان کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 73 حاجت کو پوری فرماتے ہیں۔ 73 ایک حاجت پوری کرو ایک مسلمان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس کی 73 حاجتیں پوری کروں گا، ایک کے ذریعے سے اس کے دنیا بناؤں گا اور باقی 72 کے ذریعے سے آخرت میں اس کے درجے کو بلند کروں گا۔ تو آج عید کا دن ہے، ہم ایک دوسرے سے مصافحہ کریں گے، ہم ایک دوسرے سے معانقہ کریں گے، اپنے دل کو پاک کر کے، اپنے دل کو صاف کر کے، بغض، کدورت، کینہ، حسد، دشمنی، ساری چیزوں کو آج کے دن پاک کر دے وے اور پھر مسلمانوں سے ملے۔ تو میرے عزیزوں اندازہ لگاؤ اللہ کتنا خوش ہوگا۔ یوں لکھا ہے کہ 2 قدم ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ 2 قدم، ایک وہ قدم جو فرض نماز کے لیے اٹھے گئے ہو، فرض نماز کے لیے جب آدمی گھر سے آتا ہے چل کر کے لیے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا قدم جو کسی محرم کی ملاقات کے لیے اٹھے ہو، محرم یعنی رشتہ دار، کسی رشتہ دار کی ملاقات کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہ قدم یعنی چلنا، وہ قدم اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے آدمی ہوں گے۔ اس میں سے ایک آدمی ہوگا صلہ رحمی کرنے والا، جو رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے رہا ہو، پیار سے رہا ہو۔ اور دوسری وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور بچے جوان ہونے تک اس نے دوسرا نکاح نہ کیا ہو۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کھانا پکائے اور یتیم، غریب اور مسکینوں کو کھلائے۔ یہ 3 آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لہذا آپس میں مل کر کے رہے، پیار سے رہے، محبت سے رہے۔ عید یہ پیغام دے کر کے جاتی ہے، محبت کا پیغام دے کر کے جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ صرف عید کے دن ہم محبت سے مل لیے اور عید جانے کے بعد واپس ہمارے دلوں کے اندر میں وہی دشمنی، وہی فساد اور وہی کیا ہے، حسد، بغض، عداوت شروع ہو جاوے۔ نہیں، ہم ایک نبی کے امتی ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک قرآن کو ماننے والے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑے بہترین شعر عرض کیے ہیں، علامہ اقبال کے، کہ ایک ہے سب کا نبی،
ایک ہے سب کا نبی، ایمان بھی قرآن بھی ایک ہے سب کا نبی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ علامہ اقبال کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت یعنی نفع، ہم سب کا نفع بھی ایک ہی ہے، ہم سب کا نقصان بھی ایک ہی ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ حرم پاک بھی، قرآن بھی، ایمان بھی ایک، کچھ تو بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگ گئے۔ عید یہ پیغام دے کر کے جاتی ہے کہ ہم محبت سے رہے، پیار سے رہے۔ آج ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے، ہمیشہ کے لیے گلے لگائیں گے، یہ نہیں کہ آج گلے لگا دیا پھر چھٹی، نہیں، ہمیشہ کے لیے گلے لگائیں گے۔ تو عید یہ پیغام دے کر کے جاتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔